ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے بعد برہنہ کیوں کیا گیا؟ ٹاپ سیکرٹ کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، ذوالفقار علی بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور چیئرمین پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد لیڈر ہیں جنہیں ایک مارشل لا حکومت نے پھانسی کی نہ صرف سزا سنائی بلکہ اس سزا پر عمل درآمد بھی کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی دور کے سب سے زیادہ مقبول لیڈر تھے، اگرچہ ان کا کردار کئی حوالوں سے تنقید کے نشانے پر لایا جاتا ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاکستان کے سقوط سے پہلے اور بعد میں بھی پاکستان کے واحد سب سے زیادہ مقبول لیڈر تھے جنہیں انٹرنیشنل پذیرائی حاصل تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی موت کو عالمی طاقتوروں کی جانب سے اس سازش کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے جس کے تحت سعودی عرب کے شاہ فیصل، لیبیا کے معمر قذافی اور عراق کے صدر صدام حسین کو قتل کیا گیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کے آخری دنوں کی رودات سنائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کیوں دی گئی، پھانسی کے وقت ان کے تاثرات کیا تھے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل سن 1979 کو سینٹرل جیل راولپنڈی میں پھانسی دی گئی۔ پھانسی سے کچھ دن پہلے تک ذوالفقار علی بھٹو سمیت تقریباً پیپلز پارٹی کی ساری سینئر قیادت کا خیال تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہیں دی جائے گی اور یہ کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ محض ایک ڈرامے بازی ہے۔ بینظیر بھٹو اپنی کتاب ڈاٹر آف دی ایسٹ یعنی دختر مشرق میں تحریر کرتی ہیں کہ میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، میری والدہ نصرت بھٹو مجھے پکارتی ہوئی میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ پنکی جیل سے پیغام آیا ہے، ہم دونوں کو فوری طور پر بھٹو سے ملاقات کرنے جانا ہوگا۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ 2 اپریل کا دن تھا، میں جانتی تھی کہ اس بات کا کیا مطلب ہے اور میری والدہ بھی جانتی تھی کہ آخر اس اچانک ملاقات سے کیا مراد ہے، لیکن ہم دونوں کے دل اور دماغ اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے جو ہمیں اپنے سامنے نظر آ رہا تھا۔ سزائے موت کے قیدی کو یوں ہی اچانک اس کی پھانسی سے ایک دن پہلے اس کے اہل خانہ سے ملاقات کروائی جاتی ہے۔ بینظیر بھٹو اور ان کی والدہ نصرت بھٹو کو ایک کار میں اس گھر سے لے کر جایا گیا جہاں پہ انہیں حکومت کی طرف سے نظر بند کیا گیا تھا۔ جیل میں ان کی ملاقات سے پہلے ان دونوں کی تلاشی لی گئی اور پھر دونوں ماں بیٹی کو ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کرنے پہنچا دیا گیا۔ دونوں کے درمیان جیل کی سلاخیں تھیں اور درمیان میں 5 فٹ کا فاصلہ تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو سینٹرل جیل کے زنانہ حصے میں ایک 7x10 کی کال کوٹری میں رکھا گیا تھا۔ جس وقت بینظیر بھٹو اور نصرت بھٹو ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کرنے پہنچی تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کی کوٹری سے سارا سامان واپس نکال لیا گیا تھا اور اس کمرے میں سوائے ایک گدے کے کچھ نہیں تھا جس پر ذوالفقار علی بھٹو بیٹھتے تھے۔ قانون کے مطابق آخری ملاقات کے لیے اہل خانہ کو 1 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے، البتہ دونوں ماں بیٹیوں کے شدید اصرار کے باوجود انہیں آدھے گھنٹے کا وقت ہی دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہمیں یہ حکم اوپر سے آیا ہے۔ بینظیر بھٹو اپنی کتاب میں رقم تراز ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے چہرے پر سکون تھا اور ان کے تاثرات بالکل نارمل تھے اور یہ نہیں لگ رہا تھا کہ انہیں 1 دن کے بعد پھانسی ہونے والی ہے۔ ملاقات کے دوران ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کچھ چیزیں اپنی بیوی اور بیٹی کے حوالے کر دیں اور اپنی انگلی سے شادی کی انگوٹھی بھی اتارنا چاہتے تھے، لیکن نصرت بھٹو نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا، جس پر ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں کہا کہ وہ یہ انگوٹھی ان کے مرنے کے بعد بینظیر کو دے دیں۔ اپنا سارا سامان واپس کرنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے پینے کے لیے ایک سگار اور ایک پرفیوم کی شیشی اپنے پاس رکھی اور باقی سارا سامان ان دونوں کو پکڑا دیا۔ بینظیر بھٹو نے جیلر کی بہت منتیں سماجت کی کہ مجھے اپنے باپ سے آخری بار گلے ملنے دیا جائے، لیکن جیلر نے سرین انکار کر دیا۔ بینظیر بھٹو لکھتی ہیں کہ جب ہم ملاقات کا وقت ختم ہونے پر واپس نکلے تو ہمارے قدموں میں تیزی تھی اور باوجود کوشش کے ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ پا رہے تھے کیونکہ ہمارے اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ ہم ذوالفقار علی بھٹو کو آخری بار دیکھ سکیں۔ پیارے دوستو، ذوالفقار علی بھٹو کو شروع سے ہی جیل میں کافی سختی کے ساتھ رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ جب وہ قضائے حاجت کے لیے ٹوائلٹ جاتے تو وہاں بھی ایک اہلکار ان کی نگرانی پر مامور ہوتا۔ اس پر احتجاجاً بھٹو نے کھانا پینا کم کر دیا تاکہ انہیں واش روم جانا ہی نہ پڑے۔ آخرکار انہیں ان کی کوٹڑی کے ساتھ ہی ایک ٹوائلٹ بنا کر دے دیا گیا اور ان پر سے یہ نگرانی ہٹا دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ والی کوٹڑی میں ایک قیدی کو رکھا دیا گیا جو ان کے لیے کھانا بناتا تھا۔ ہر 10 دن بعد اس قیدی کو تبدیل کر دیا جاتا تاکہ وہ قیدی ذوالفقار علی بھٹو سے مانوس نہ ہو جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی زندگی کے آخری دن بہت ساری کتابوں کے مطالعے میں گزارے اور وہ تمام کتابیں انہوں نے اپنی آخری ملاقات میں اپنی بیٹی کے حوالے کر دی اور یہ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری دی ہوئی کتابیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں جائیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو شیو کرنے کے لیے جو استرا دیا گیا تھا وہ بھی انہیں پھانسی کی سزا سنانے کے بعد واپس لے لیا گیا تھا تاکہ وہ اس سے خودکشی کی کوشش نہ کریں اور اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بہت بار کہا کہ مجھے شیو بنانے کی اجازت دی جائے کیونکہ میں کسی مولوی کی طرح نہیں بننا چاہتا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے پنجاب حکومت کے مشہور جلاد تارا مسیح کو لاہور سے راولپنڈی بلایا گیا تھا۔ تارا مسیح ایک پیشہ ور اور خاندانی جلاد تھا جس کے باپ دادا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے سے جلاد کا کام کرتے چلے آ رہے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو معمول کے مطابق 9:30 بجے کے قریب برش کر کے بستر پر لیٹ کر سو گئے
ان کی حرکات و سکنات دیکھ کر ان کے چہرے کے سکون اور روٹین کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ آج اس شخص کو پھانسی ہونے والی ہے۔ جیل کے عملے نے رات 1:30 بجے ذوالفقار علی بھٹو کو جگایا اور انہیں پھانسی کے لیے تیار ہونے کا کہا۔ جیل کا روٹین کے مطابق ان کے کپڑے بدلوانے پر کوئی زور نہیں دیا گیا، اس لیے ذوالفقار علی بھٹو اپنے معمول کے لباس میں ہی ملبوس تھے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ پیچھے باندھنے کی کوشش کی گئی تو اس پہ انہوں نے کافی مزاحمت کی، لیکن انہیں قابو کر کے زبردستی ان کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے اور انہیں اسٹرکچر پر لٹا کر تقریباً 40 میٹر دور پھانسی گھاٹ تک لے جایا گیا۔ وہاں پہنچنے پر ذوالفقار علی بھٹو کسی کی مدد کے بغیر خود اسٹرکچر سے نیچے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے قدموں پر چل کر پھانسی گھاٹ تک پہنچے۔ تارا مسیح نے ان کے چہرے پر ان کے منع کرنے کے باوجود سیاہ رنگ کا غلاف چڑھا دیا اور ان کے گلے میں پھانسی کا فندہ فکس کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے پیر بھی باندھ دیے گئے تھے۔ 2:04 پر مجسٹریٹ بشیر احمد نے اشارہ کیا تو تارا مسیح نے لیور کھینچ دیا۔ موت کے تقریباً 35 سے 40 منٹ بعد ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی گھاٹ سے اتار کر اسٹرکچر پر لٹا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد خفیہ ایجنسی کے اہلکار ایک کیمرے کے ساتھ وہاں پہنچے اور انہوں نے بھٹو کے کپڑے اتار کر ان کے پرائیویٹ پارٹس کی تصویریں لی۔ اصل میں حکومت یہ جاننا چاہتی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ختنے ہوئے بھی تھے یا نہیں، کیا وہ مسلمان بھی تھے یا نہیں۔ اس سے ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ذوالفقار علی بھٹو واقعی مسلمان تھے اور ان کے ختنے بھی ہوئے تھے۔ بینظیر بھٹو اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ میرے والد کو صرف زندگی میں ہی نہیں بلکہ موت کے بعد بھی اس انتہائی بے عزتی کے عمل سے گزرنا پڑا۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو کی موت کے بعد ان کی تمام چیزیں ان کے اہل خانہ کو واپس کر دی گئی۔ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کس بات پر دی گئی تھی، تو آئیے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دراصل 11 نومبر 1974 کو رکن قومی اسمبلی احمد رضا قصوری اپنے اہل خانہ کے ہمراہ کار میں سوار ہو کر لاہور میں کہیں جا رہے تھے جب ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ اس فائرنگ میں احمد رضا قصوری کے والد نواب محمد احمد قصوری جان بحق ہو گئے۔ احمد رضا قصوری نے اس کا الزام ذوالفقار علی بھٹو پر لگایا اور کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے اسمبلی میں دھمکیاں دی تھی۔ احمد رضا قصوری نے اس وقت FIR بھی درج کروائی، لیکن اس کے کیس کو دبا دیا گیا۔ مارشل لاء کے نفاذ کے بعد احمد رضا قصوری نے اس کیس کو دوبارہ کھلوایا اور یوں لاہور ہائی کورٹ سے مولوی مشتاق حسن، جو اس وقت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو اس کیس میں سزائے موت کا حکم دیا۔ اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے پر سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے اس اپیل پر 4-3 کا فیصلہ سنایا، یعنی 4 ججز نے اس فیصلے کو برقرار رکھا جبکہ 3 نے اس کے مخالفت کی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق سے رحم کی اپیل کرنے کے بجائے اس فیصلے پر رضامندی کا اظہار کیا اور جنرل ضیاء الحق سے رحم کی اپیل کرنے سے انکار کر دیا اور یوں انہیں 4 اپریل 1979 کی رات کو پھانسی دی گئی۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی آج کا ہماری ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں ایسی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔